سورہ الحج رکوع نمبر 3 تلاوت. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سورہ الحج رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں. اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی اور سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا نہ حق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. سورہ الحج رکوع نمبر 3 تفسیر. اللہ کا پاک کلام محبت اور پیار اور عقیدت کے ساتھ سننے والے مسلمان مردوں اور خواتین، یہ اللہ پاک کا احسان اور انعام ہے. پہلے رکوع میں، اس سے پچھلے رکوع میں کچے لوگوں کو نصیحت کی گئی جو اسلام لاتے ہیں اور اسلام کا شگون لیتے ہیں. جیسے کوئی کسی جگہ جائے اور شگون لے کہ میرے جانے سے کوئی مجھے اچھا فائدہ ملا تو میں سمجھوں گا یہ جگہ بہت اچھی ہے، اور مجھے کوئی فائدہ نہ ملا تو میں سمجھوں گا یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے. تو جیسے دنیا میں آپ شگون لیتے ہو، دین کے معاملے میں شگون مت لو. تو ان کچے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ پکے ہو جاؤ، ہر حال میں اللہ کی بندگی کرو، تمہارے حالات اچھے ہوں یا تنگ ہوں. اس رکوع میں ان ہستیوں کی شان کا بیان کیا گیا، ان کا اعزاز بتایا جا رہا ہے تاکہ کچے لوگ بھی پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایمان اور پختہ ہو کہ جو پکے ایمان والے ہیں آؤ سنو ذرا ہم ان کو انعام کیا دیں گے. پکے ایمان والوں کی بات کہ جن کا دل اللہ کی توحید پر بھی راضی ہے اور مصطفیٰ کی رسالت کے ساتھ بھی مضبوط بندھا ہوا ہے، قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں، آسمان کی کتابوں پر یقین اور اعتماد کرتے ہیں اور قرآن مجید کو اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج فرض ہو جائے حج ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل کرے گا، جنت میں لے جائے گا. ایسی جنت، ایسے باغ جن کے اندر نہریں چل رہی ہوں گی. اللہ اللہ. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، موتیوں اور سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. حدیث شریف غالباً میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں اور یہ موقع ہے میں پھر آپ کو سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت جسم کے بدن کے جس جس حصے پر وضو کا پانی لگتا ہے ان تمام اعضاء کو سونے اور موتی کے زیور پہنائے جائیں گے اور ان کی چمک ایسی ہوگی. اللہ اللہ اللہ. فرمایا جنتی آدمی کے لباس کا اگر ایک دھاگا ٹوٹ کر زمین پہ گر جائے قیامت تک اس پہ رات نہ ہو، ہر وقت سویرا ہی سویرا ہو جائے، ہر وقت اجالا ہی اجالا ہو. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. ان کو جنت میں بہشتوں میں ریشمی کپڑے، ریشمی لباس، وہ جنت کا ریشم. دنیا کا ریشم کتنا نرم اور ملائم ہوتا ہے، سوچو جو جنت کا ریشم ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا.
اس سے ان کے لباس تیار کیے جائیں گے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، بہت پاکیزہ باتیں. جنت کا سارا ماحول اتنا اچھا ہوگا، اس میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی شور شرابہ، کوئی غصہ نہیں ہوگا. ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی، پیار بھری باتیں ہوں گی. جس طرف چلے جاؤ گے، جس علاقے میں چلے جاؤ گے، سب طرف امن ہی امن ہوگا. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور جنت کے اندر خوبیوں سے راہ کی راہ بتائی گئی ہے. اللہ، جنت کے کیا پیارے پیارے انعام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں جو کہا گیا نا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا جنت ان کو کیوں ملے گی، ایسے کنگن کیوں ملیں گے، موتی کیوں ملیں گے، مردوں کو بھی زیور پہنایا جائے گا، ریشم پہنایا جائے گا، کیا وجہ ہے؟ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. یہاں اس قول سے مراد یہ ہے کہ دراصل انہوں نے اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کی ہوگی. جو زبانوں سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے یہ عزتیں ان کو نصیب ہوں گی، اور انہوں نے اسلام پر عمل کیا ہوگا. قرآن بڑی برکتوں والا ہے. اب اس کے بعد جب پکے ایمان والوں کی بات ہو گئی، پھر پکے کافروں کی بات بھی کی، اور خانہ کعبہ کی عظمت اور شان بھی بتائی کہ یہ وہ پکے کافر ہیں جو اللہ کے گھر سے یعنی خانہ کعبہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس وقت خانہ کعبہ سے روکا گیا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی، اور کئی مقامات پر مسلمانوں کو خانہ کعبہ جانے نہیں دیا جاتا تھا، خانہ کعبہ سے روکا جاتا. وہ کہتے ہیں ہم کعبے والے ہیں. فرمایا الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، پردیسی ہو یا وطن والا ہو، مکے والا، عربی ہو یا اجمی، ہر ایک کے لیے خانہ کعبہ کو ہم نے بنایا ہے. جتنے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اس کا حق کعبے پر اتنا ہی ہے جتنا کعبے والوں کا ہے. لہذا کعبہ سب کے لیے برابر ہے. اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر آنے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا، ہم اس کو عذاب چکھائیں گے. اللہ تعالی ہمیں خانہ کعبہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضور قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے ہم نے نحو پڑھی، منطق پڑھی، بڑی عظیم ہستی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ خانہ کعبہ میں ہم تھے تو وہاں پر ہمارے ساتھ ایک بڑا پیسے والا سیٹھ گیا. تو ان دنوں خانہ کعبہ کا غلاف اترا ہوا تھا اور دوسرا خلاف چڑھا رہے تھے، یا کسی تعمیر کی وجہ سے تو خانہ کعبہ کی دیواریں نظر آ رہی تھیں. تو وہ پیسے والا سیٹھ ہمارے ساتھ گیا تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا. ہم نے طواف کیا تو وہ وہیں پر کھڑا تھا. پہلی رکعت میں بھی وہیں، پہلے چکر میں بھی، پہلے شوط میں بھی وہیں، دوسرے میں بھی وہیں، تیسرا جو خانہ کعبہ کا پھیرا ہم نے لگایا تھا وہیں، چوتھے پھیرے میں بھی وہ وہیں نظر آیا. ہم نے کہا پتہ نہیں اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے، کیا ہو گیا اس کو. جب ہمارے طواف کے سارے 7 پھیرے پورے ہو گئے، ہم اس کے پاس گئے اور ہم نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو، آپ کھڑے کیوں؟ کہنے لگا میری آنکھوں کی نظر چلی گئی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا تو نے کوئی خانہ کعبہ کی بے ادبی کی ہوگی، تجھ سے کوئی بے ادبی ہوئی ہوگی اس لیے تیری نظر چلی گئی ہے. کہتے ہیں اور تو کوئی مجھے بے ادبی کی بات تو میں نے نہیں کی، میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے پیسے خرچ کر کے میں صرف یہ دیواریں ہی دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بے ادبی اور کس کو کہتے ہیں؟ بے ادبی کے ساتھ سینگ ہوتے ہیں؟ یہی تو نے جو خیال سوچا ہے تو اللہ پاک نے تیری نظریں ہی چھین لی ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو پیسے کی دولت پہ، پیسے کی بل بوتے پہ آیا ہے. جہاں اپنے پیسے کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس کعبے کا، اس پیاری گھر کا بڑا ادب کرنا چاہیے، دل میں ڈرنا بھی چاہیے. بڑا جلال والا گھر ہے اور بڑی شان والا گھر ہے، اس کا بڑا ادب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں اس کا ادب نصیب فرمائے، اس کی ہر قسم کی بے ادبی سے بچائے. خاص کر خانہ کعبہ کی سمت تھوکنے سے بچا کرو، پرہیز کیا کرو، قبلے کی سمت تھوکا نہ کرو. یہ پان کی عادتیں ڈالی ہوئی ہیں تو اب خیال رکھا کرو تھوکنے میں، کعبے کی طرف تھوکو بھی نہیں، اور اس سمت کا احترام کیا کرو. کبھی پیشاب آیا ہوا ہے، کہیں جا رہے ہو، رستے میں رک گئے ہو
تو یہ سوچو کہ کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کبھی بھی نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے یہ سمت کعبہ کا بڑا ادب کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بے ادبی سے بچائے اور ادب نصیب فرمائے.